محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند ہوں، آمین۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب ایک سائنسدان اور صوفی جیسی سادگی اور معصومیت کی حامل شخصیت تھے۔ یہ ہمارا قومی اثاثہ تھے۔ یہ جتنے بڑے سائنسدان تھے اتنے ہی بڑے عظیم انسان بھی تھے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم امہ کے بھی محسن تھے۔ ان پر امریکی CIA نے ایران، لیبیا، ملائیشیا اور کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا الزام لگا کر ان کے نیٹ ورک کے بارے میں بے بنیاد دستاویزات تیار کروائیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کیا جائے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کی دنیا کے مختلف ممالک میں خفیہ طور پر فراہمی کا الزام لگا کر یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بھی بنائی ہیں۔ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ محسن پاکستان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ یہ مطالبہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور سفارتی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی تھی، لیکن جنرل پرویز مشرف نے اپنے طاقت کے نشے میں جو کچھ محسن پاکستان کے ساتھ کیا وہ سراسر شرمناک تھا۔ ان پر دباؤ ڈال کر سرکاری ٹی وی پر اعترافی بیان لیا گیا۔ اس سلسلے میں مغرب میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا ٹائٹل تھا دا نیوکلیئر جہادسٹ، دا ٹرو اسٹوری آف دا مین ہو سولڈ دا ورلڈز موسٹ ڈینجرس سیکرٹس اینڈ ناؤ وی وڈ ہیو اسٹاپڈ ہم۔ یہ کتاب لکھی تھی ڈگلس فرانزٹ اور کیتھرین کولنز نے۔ یہ کتاب مکمل طور پر جھوٹ کا پلندہ تھی۔ اس میں ڈاکٹر قدیر خان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور اتنی شرمناک اس میں جو معلومات دی گئی تھیں وہ قطعاً سچائی کے قریب نہ تھیں۔ اس کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے یا ہماری وزارت اطلاعات و نشریات نے کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کتاب کے بارے میں اب بھی وقت ہے کہ اس کا پورا جواب دیا جائے کہ جو کہ یہ جھوٹ کا پلندہ تھی۔ پاکستان کی خود مختاری اور آزاد ریاست کا کھلم کھلا مذاق اڑایا گیا۔ کیمپ ڈیوڈ میں جونیئر جارج بش نے جنرل پرویز مشرف کو شیشے میں اتارا اور امریکی پالیسیوں کو خطے میں بالادستی دلوانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کا خمیازہ آج تک پاکستان بھگت رہا ہے۔ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے مظالم اور حماقتیں قوم کو خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ ہم نے کس طرح ڈاکٹر قدیر خان کو قربانی کا بکرا بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس محسن پاکستان کو ہالینڈ سے بلوایا اور ڈاکٹر صاحب 1984 میں ایٹمی ڈیوائس تیار کر چکے تھے جس سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا تھا۔ ہماری تاریخ کا المیہ دیکھیے کہ خان لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل تک، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 17 سالہ بے بس اور بے کس نظر بندی تک ایک سرخ لکیر جو کھنچی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ہم نے مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ کیا سلوک کیا، پاکستان کے محسنوں کے ساتھ جو سلوک ہم نے خود کیا، اس پر ذرا غور فرمائیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس میں پڑھائی جا سکتی تھی، جس میں وزیر اعظم، صدر پاکستان، سروسز چیفز، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور اعلیٰ بیوروکریسی کے افسران اس میں شامل ہو کر سرکاری طور پر ان کے جنازے کو اعلیٰ سطح کا پروٹوکول فراہم کر سکتے تھے، مگر افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بھارت میں دیکھ لیجئے کہ ان کے ایٹمی سائنسدان عبدالکلام کو انہوں نے اپنا صدر مملکت بنایا، اور جب وہ فوت ہوئے تو ایک ہندو وزیر اعظم نے خود جا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے ڈاکٹر قدیر خان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا زندگی میں ایک مرتبہ۔ 1993 میں چائنیز ایمبیسی میں چائنا کا قومی دن تھا، تو اس موقع پر میری ملاقات ڈاکٹر صاحب سے ہوئی، اور اس ملاقات میں غلام مصطفیٰ جتوئی بھی میرے ساتھ تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ کس طرح انہوں نے بھٹو صاحب کو اپروچ کیا ہالینڈ سے، اور پھر بھٹو صاحب نے ان کو جو مشن سونپا تھا وہ اس نے کس طریقے سے خوش اسلوبی سے ادا کیا اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنایا۔ افسوس ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہم میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔